أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ومنهم الذين اور بعض ان میں سے وہ ہے یؤذون النبی جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ویقولون اور بدبخت کہتے ہیں ہوا اذن نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک کانوں کے کچے ہیں قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذن خیر لکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بات کو سننا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے یؤمن باللہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرماتے ہیں ایمان والوں کی وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک سزا یحلفون باللہ لکم وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی تمہارے لیے لیرضوکم تاکہ تمہیں راضی کر دیں واللہ اور اللہ وحدہ لا شریک ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق کو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے ان یرضوہ کہ یہ ان کو راضی کریں ان کانوا مؤمنین اگر یہ ایمان والے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 اور 62 ہے گزشتہ آیت میں وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے اس کی تفصیل تھی گزشتہ 2 دنوں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کر دی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے رسول اللہ مبارک کے اخلاق عالیہ یہ تھے غزوہ تبوک کے موقع پر پہلے ایک رکوع پہلے گزر چکا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بدبخت آتا جھوٹے سچے بہانے بناتے رسول اللہ مبارک فرماتے اچھا ٹھیک یہ نہیں فرماتے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے کہ رسول اللہ مبارک ان بدبختوں کی بےزتی نہیں کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی تنبیہ فرمائی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم میرے محبوب آپ نے کیوں اجازت دی اگر آپ یہ ان کو ایک بہانہ مل گیا جامع حضور نے اجازت دیتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ بھی دیتے انہوں نے پھر بھی جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا یہ ان کے پاس ایک بہانہ مل گیا یہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جائیں اور رسول اللہ مبارک کو کوئی بہانہ لگا دیں اور اس بارے میں وہ یہ لفظ کہتے ہوا اذن اذن اس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ نعوذ باللہ وہ تو سراپا کان ہے بس جو جاتا ہے سناتا ہے وہ سن لیتے ہیں یعنی وہ آگے سے وہ سوال جواب نہیں کرتے، بس آپ جو کہیں گے وہ سن لیں گے، اور کل کو کوئی بات بھی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے جی میں نے تو اجازت لی تھی آپ سے،
میرا یہ عذر تھا، میں نے عذر پیش کر دیا تھا. یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو بندہ ہر ایک کی بات سنے، تو ہماری عام اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں کانوں کا کچا ہے، یہ کانوں کا کچا ہے. تو یہ بدبخت اس قسم کے الفاظ رسول اللہ مبارک کے لیے استعمال فرماتے تھے. قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذن خیر لکم، یہ رسول اللہ مبارک کا ہر ایک کی بات سننا یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھان بھٹک شروع کر دیں تو ابھی تک تو تمہارا نفاق کسی کو پتا ہے، سب کو ابھی معلوم نہیں ہے، تو مسلمانوں کے سامنے تمہارا کیا حشر ہو جائے گا. اگر رسول اللہ مبارک نے تمہارے ساتھ وہ سیدھے معاملات شروع کر دیے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے یؤمن باللہ، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں ایمان کا لغوی معنی، اور وہ تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی. اہل ایمان جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو بھی بات پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی. اور یہ مومن کی شان ہے. المؤمن غر کریم، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے. اور والمنافق، منافق خب لئیم، یہ بڑا بدبخت ہوتا ہے، تیز ترار ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، اور یہ ہر بات کو 10 دفعہ سوچتا ہے، کرتا ہے. مومن کہتا ہے جیسا میں سیدھا ہوں یہ دنیا ساری سیدھی. جی تو یہ رسول اللہ مبارک، یہ ان کے اخلاق کریمانہ، انک لعلی خلق عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے میرے محبوب ہم تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں. فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ مبارک سے تو ایک جانور کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اور پھر ایمان والے مومن. اسی آگے آئے گا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ. آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے، 70 بار بھی بخشش مانگے اللہ نے نہیں معاف کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں 72 بار 71 بار بخشش مانگوں تو ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں مانگتا ہوں، لیکن اللہ فرما دے میں ان کو بخشنا ہی نہیں ہے، ان منافقین کی بخشش نہیں ہونی. وہ تو اتنے رحیم اور کریم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعہ طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف کے اندر، اور پھر جب فرشتے آئے فرمایا یہ نہیں پروردگار، یہ نہیں. ان کے بچوں میں سے اللہ تعالیٰ پروردگار کوئی ہو گئے مجھے پہچان لے گا، ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. انہم لا یعلمون، انہم مشہور واقعہ کہ فرشتوں نے کہا ابھی یہ دونوں پہاڑ اکٹھے کر دیتے معاملے ختم کر دیتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مکہ فتح ہوا، جو خون کے پیاسے تھے جنہوں نے رسول اللہ مبارک کو روتا ہوا مکے سے نکالا تھا، اب وہ دشمن سامنے آ رہے اور حضور فرما رہے بس دروازہ بند کر دو، معاف. صرف کیا ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو. اور ابو جہل جیسا اس کا بیٹا اکرمہ بھاگ. اللہ کی شان. بیوی آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور میرے شوہر کے لیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سب معاف. ختم. کہاں کوئی نشانی؟ حضور نے اپنی چادر اٹھائی، یہ جو ہم کہتے ہیں کملی والے، یہ چادر لی، فرمایا نہیں. اب یہ بیچاری دوڑتے 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 اللہ کی شان، وہاں وہ کشتی میں سوار ہوا تھا، کشتی نے چند ہچکولے کھائے اور واپس وہ ملاح اس کو دوبارہ واپس کنارے پر لے آیا. جب کنارے پر کشتی آئی اس کے دل پہ ایک چوٹ لگ چکی تھی کشتی میں. وہ چوٹ یہ تھی کہ جب اس نے 2-4 ہچکولے کھائے تو انہوں نے کہا یا لات یا منات،
تو جو ملات اس نے کہا لات منات کا منی آندے، ہاں جی لات نے کیا کرنا اور منات نے کیا کرنا اور عزا نے کیا کرنا، حبل نے کیا کرنا، یہاں پکارو اللہ کو۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اسی کی دعوت تو وہ بھی دے رہے، جو یہاں نہیں کام آتا تو باہر وہ مانے لگتے، پھر جہاں کام کی ضرورت ہے، جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں وہ کام نہ آئے۔ تو خیر جب یہ باہر آئے کشتی سے دیکھا تو بیٹھ بیٹھی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ انہوں نے کہا چھوڑو وہ تو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں گے؟ کہنے لگے یہ چادر دیں، نشانی کے طور پر یہ چادر لے کر آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تو وہی ہے، تو وہی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف وحشی ابن حرب سے تھی۔ وحشی کو صرف اتنا فرمایا کہ بس تو میرے سامنے نہ آ، جب تو میرے سامنے آ جاتا میرے چچا کے 11 ٹکڑے سامنے آ جاتے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ نے وحشی کو بھی ایسا قبول کیا کہ اللہ نے وحشی سے حضور کا دل ٹھنڈا کروا دیا۔ مسیلمہ کذاب کے ٹکڑے اسی نے کیے، جی اور رویا کرتا تھا وحشی کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے رہے جیسے محبوب تیرے محبوب کا دل دکھا ہے، ایسے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب ان کے خلاف جہاد ہوا، اس بدبخت کے خلاف، اس کے ٹکڑے کرنے والے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، رسول اللہ مبارک تو کیا ہے؟ سراپا رحمت، سراپا رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو نبی اپنی امت کے لیے اتنے رحیم اور کریم ہے، آج امت کو ان کی سنتوں پر شرم آتی۔ وہ پیغمبر، وہ ہستی، حقیقت یہ ہے، خدا گواہ ہے، ہم نے نہ اپنے رب کو پہچانا ہے نہ اپنے پیغمبر کو پہچانا ہے، یہ سچی بات۔ ہم بس صرف سرسری مسلمان ہیں، نام کے مسلمان جس کو کہتے ہیں، نہ ہمیں رسول اللہ مبارک کی شان کا پتہ ہے کہ حضور کی شان اللہ کے ہاں کتنی اونچی ہے۔ ہمارے اکابر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ان معاملات میں ذرا تھوڑے سے سخت تھے، لیکن ان کے دور میں حالات بڑے عجیب تھے اور ان کو سختی کرنی چاہیے بھی تھی۔ لیکن وہ فرماتے اپنے فتاوی میں کہ تمہیں کیا پتہ کہ رسول اللہ مبارک کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں؟ حضور کی ذات تو حضور کی ہے، رسول اللہ مبارک قبر انور، قبر اطہر کے اندر جہاں آرام فرما رہے ہیں، جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ جو مٹی رسول اللہ مبارک کے جسد اطہر، جسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ افضل من العرش واللوح والکرسی، وہ مٹی بھی عرش سے، لوح اور کرسی سے افضل ہے۔ تو پھر حضور کا مقام کیا ہوا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے بس بات ختم کر، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درمیان میں پھر کوئی نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا ضرور ہے بس اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے پھر کیا ہے؟ شرک کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، تو اس سرحد کو پار نہیں کرنا، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ حضور کی جتنی شان بڑھاؤ، جتنی شان بڑھاؤ، بس وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آگے پھر خدائی نہیں، خدائی کا نہیں ہے، جو خدائی اختیارات ہیں وہ اللہ نے کسی کو نہ کسی پیغمبر کو اگر دیے ہوتے تو کس کو دیے ہوتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو بہرحال فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اس لیے یہ عقیدہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں زندہ ہیں، اپنے روزے میں. اب کچھ بدبخت ہیں، بھونکتے ہیں وہ، جی یہ بدبخت، یہ بھونکنے والے، یہ پہلے نہیں بھونکتے، اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. جی ہاں، یہ یہاں پر آ کر منبر پر بیٹھ کر یہ باتوں کو کیا ہے چبا لیتے ہیں، بات سیدھی نہیں کرتے، حجرے میں جا کر پھر کچھ اور بکواس کرتے ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ان کی وہ بکواسات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا خب سے باطن کتنا ہے. جی امت کا اجماعی عقیدہ ہے، امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مبارک کیا ہے؟ الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہے. فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں. جی رسول اللہ مبارک کا یہ عقیدہ ہے. ذرا کھل کر عرض کر دوں، رسول اللہ مبارک کا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس. رأیت موسیٰ عند الکتیب الاحمر، بخاری میں ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس قبر میں دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. بدبخت کہتے ہیں جی وہ کسیب الاحمر کہاں ہے؟ وہ تیرے باپ کے گھر کے سامنے. جہاں بھی ہے تو صحیح نا. اب یہ کوئی سوال ہے کہ کہاں ہے؟ کوئی سوال بنتا یہ؟ جہاں بھی ہے تو صحیح. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء کیا ہے؟ زندہ ہے. انبیاء زندہ ہے، سب نبی زندہ، سب کے سب انبیاء زندہ. پھر کہتے ہیں جی ہاں ہم بھی کہتے ہیں زندہ، لیکن عالم برزخ میں، عالم برزخ میں، قبر میں نہیں، قبر میں نہیں. تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ فی قبورہم یصلون، قبور قبر کی جمع ہے. قبر کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس میں مردے کو دفناتے ہیں، جہاں قبرستان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کی قبر ہے، قبرستان، سب کی قبروں کی جگہ جو اس کو قبرستان کہتے ہیں. تو یہ کہیں اور ہوتا ہے یا ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ جیسے بھی بڑی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا. وہ قبر عالم بالا میں تھی کہ زمین پر تھی؟ اور فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ایک ایسے گناہ میں جس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے. اور پھر وہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا. اور پھر رسول اللہ مبارک نے ٹہنی منگوائی اور ٹہنی کو توڑ کر آدھی ایک پر آدھی دوسری پر، یہ دونوں قبریں، یہ ٹہنیاں آسمان پر تھی. انہی قبروں میں، کیا زمین کے اوپر قبریں تھی؟ زمین پر ہی قبریں تھی. انہی قبروں میں انبیاء علیہ السلام زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. وہ مولوی طارق مسعود کہتا ہے پھر سارے کے سارے علماء کافر ہیں. اور بدبختہ سارے علماء کافر نہیں، تو کفر کیا دہانے پر پہنچ گیا ہے. علماء کافر نہیں ہے، اپنے کفر اور اپنے ایمان کی خیر بچا. بدبختہ تجھے آج یہ مسئلہ یاد آیا جب حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی اور یہ تمام کے تمام اکابر کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کیا ہے. آج وہ کہتا ہے جی اگر قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اتنی آیتوں میں آیا ہے، ان آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ کافر مردوں کی طرح ہے، یہ کافر مردوں کی طرح ہے. جی ان کے بارے میں یہ نہیں ہے. ورنہ یہی بخاری ہے. اور جب بدر کے موقع پر آپ تو مسلمانوں کو چھوڑ کر، شہداء کو چھوڑ کر انبیاء تک پہنچ گئے. بدبختہ وہاں تو کون ہے؟ مشرک ہیں. کون؟ رسول اللہ مبارک کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ مشرک. ان مشرکوں کو 70 جو مردار ہوئے ان کو قبر میں وہاں ایک بہت بڑا اس میں ڈالا گیا، اور پھر ایک ایک کا نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر نے فرمایا حضور آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟
فرمایا آپ سے زیادہ سننے والے جواب نہیں دے سکتے. جی جی یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں جواب نہیں دے سکتے. یہ حضور نے کہا فرمایا تھا وہ جہاں پر وہ تمام مردار تھے تو جب مردار سن سکتے ہیں مسلمان اور مومن نہیں سن سکتے. اور جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے اور کیسے زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کیا کھلایا پلایا جاتا ہے. شہداء کو کھلایا پلایا جاتا ہے اور پیغمبر کیا ہے. اللہ ہدایت نصیب، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، جو اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے، دردناک سزا ہے. اور یہ بدبخت بھول گئے ان کے بڑوں کی قبروں سے. ملتان میں ایک تھا، اس کی قبر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی جو اسے بکواسات کرتا تھا، سید احمد چتروڑی، اس کی قبر سے باقاعدہ کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی. وہ اپنی زندگی میں یہی بکواسات کرتا تھا. آج یہ پھر ان بکواسات پر آ گئے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ منافقین یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو راضی کر لینا، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی منافق کا کام یہ ہے کہ ایک منٹ سے پہلے کیا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں راضی کرنا تو کس کو راضی کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اگر تم مومن ہو، اگر ایمان ہے، اہل ایمان خود ہی راضی ہو جائیں گے. تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دو، ایمان والے خود راضی ہو جائیں گے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، مزید تفصیل انشاءاللہ ذکر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله.